بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمام چینلوں پہ یہ سیاست ہی سنتے ہیں اور میں بھی ناچیز اپنے حساب سے کچھ جھک مار ہی دیتا ہوں، لیکن ارادہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں کی جائیں جو آنے والی نسلوں کو ممکن ہے کوئی رستہ دکھا دیں، جن میں کچھ سبق ہو جو آپ کو کچھ سوچنے پہ مجبور کریں۔ ناظرین کرام، ماہرین عمرانیات یہ گمان کرتے ہیں کہ 2115 میں سن 2115 میں اس کرۂ ارض پہ انسان نہیں ہوں گے، اگر ہوئے بھی تو بہت کم ہوں گے، اور شاید افریقہ کے دور دراز صحراؤں کے کسی اکا دکا گاؤں میں پائے جائیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس عجیب و غریب دعوے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ضروری ہے کہ ہم پہلے یہ جان لیں کہ ٹرانس ہیومنزم کیا ہے۔ لیکن ٹرانس ہیومنزم سے بھی پہلے ہمیں ایک اور ٹرانس جینیٹک کو سمجھنا ہوگا۔ ٹرانس جینیٹک سے مراد ہے کہ جینز کا باہمی تبادلہ، یعنی جینز کا ایسا تبادلہ جو ایک نوع سے دوسری نوع کے درمیان لیبارٹری میں کیا جائے۔ ایسی دو انواع کا آپس میں کسی بھی قسم کا قریبی رابطہ ضروری نہیں۔ جینز کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بیکٹیریا ایک پونی سیلولر آرگنزم ہے، جبکہ مینڈک ایک ملٹی سیلولر جاندار ہے۔ لیکن ہم مینڈک کی خصوصیات کو بیکٹیریا میں یا بیکٹیریا کی خصوصیات کو مینڈک میں آسانی سے منتقل کر سکتے ہیں، اور ایسے ٹرانسفارمر کو ہی ٹرانس جینیٹک کہا جاتا ہے۔ میڈیکل کے ابتدائی بھی اسٹوڈنٹ یہ بات سمجھتے ہیں۔ ایسے کرنے سے مخلوقات عالم میں کچھ تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں۔ ان کا مکمل اندازہ لگانا ناممکنات میں سے ہے، لیکن اب تک جو اندازے لگائے گئے ہیں وہ بھی کائنات کی تاریخ کے سب سے حیران کن واقعات کہلانے کے بجا طور پہ حقدار ہیں، جن میں سے ایک یہ دعویٰ بھی ہے کہ بطور انسان یہ ہماری آخری صدی ہے۔ اس وقت ترقی یافتہ دنیا کے دو بڑے ادارے ٹرانس جینک ریسرچ میں بے پناہ دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک ہے ملٹری اور دوسرا فارماسیوٹیکل انڈسٹری۔ امریکن ملٹری اس وقت ٹرانس جینیٹک ریسرچ کو فنڈز فراہم کرنے والے ٹاپ 3 اداروں میں شامل ہے۔ اس سلسلہ میں امریکی ملٹری کا ادارہ ڈاریا پیش ہے۔ ڈاریا DARPA، ڈارپا، اس کو ڈاریا ہی پڑھتے ہیں، یہ سے مراد ہے ڈیفنس ایڈوانس ریسرچ پروجیکٹس ایجنسی۔ اچھا جی، ڈاریا اب تک ملٹری کے مقاصد کے لیے ڈاریا جو ہے نا، اب تک ملٹری کے مقاصد کئی کامیاب تجربے کر چکی ہے۔ انہوں نے ایک بکری ڈیزائن کی ہے جس کے DNA کے ساتھ مکڑی کا DNA ملایا گیا ہے۔ ہم اس ٹرانس جینک گوٹ کو اسپائڈر گوٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بکری کی پیداوار سے ان کا مقصد سپائڈر سلک کا حصول ہے۔ سپائڈر سلک جو مکڑی اپنے لعاب سے بناتی ہے، اس تجربے سے قبل صرف مکڑی کے لعاب سے ہی حاصل کیا جاتا تھا۔ یہ دنیا کا مضبوط ترین دھاگا ہے جو نہ صرف ہر شے سے ہلکا ہے بلکہ اس کی قوت برداشت اور لچک بھی دنیا کے ہر سلک سے بہتر ہے۔ بکری کے ساتھ مکڑی کے جینز کا اس طرح تبادلہ کیا گیا کہ ڈیزائن شدہ بکریاں اب ایسا دودھ دیتی ہیں جن میں ایک اضافی پروٹین سپائڈر سلک فراہم کرتی ہے، جو سلک مکڑیوں سے حاصل کیا جاتا تھا اب وہ بکری کے دودھ سے حاصل کیا جا رہا ہے۔ اور یوں امریکی آرمی نے اپنے لیے نئے ہلکے پھلکے بلٹ پروف جیکٹس، نئے پیراشوٹس، نئے رسے، نئے بیگز اور نئے جال یعنی کارگو نیٹس بنا لیے ہیں، جو بڑے سے بڑے بوجھ کو پڑنے پر بھی ٹوٹتے نہیں ہیں۔ ناظرین کرام،
یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ مختلف انواع کے ڈی این اے جو ہیں ان کو کاٹ کر ایک دوسرے میں یوں لگائے جا سکتے ہیں جیسے ہم دو مختلف درختوں کی الگ الگ کلمے آپس میں جوڑ کے ایک تیسرا نیا درخت اپنے گھر میں پیدا کر لیتے ہیں۔ اسپائڈر بورڈ کے بعد سے اب تک ٹرانسجینک پروڈکٹس کہیں زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، اور ایسی زیادہ تر پروڈکٹس کے لیے امریکن ملٹری کا ادارہ ڈاریا لاکھوں ڈالرز کے فنڈ مہیا کرتا ہے۔ دوسرا ادارہ جو ٹرانسجینک سائنس کو فنڈز دے رہا ہے وہ ملٹری سے بھی زیادہ اہم ہے، اور وہ دنیا بھر میں اس ریسرچ کے لیے فنڈز دینے والا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ میرا اشارہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی سب سے زیادہ دلچسپی نیو ڈرگ تھراپیز کے ساتھ ہے، انسانوں کے لیے نئے نئے علاج دریافت کرنے اور انسانی صحت کو بہتر سے بہتر بنانے کا مقاصد کے لیے کون فنڈز نہیں دے گا۔ ڈرگ تھراپیز کے لیے ٹرانسجینک ریسرچ کا پروسیس بہت لمبے عرصے سے ہو کر آتا ہے۔ ناظرین کرام، دراصل فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کو ہمیشہ ٹیسٹنگ کا مسئلہ درپیش رہا ہے۔ وہ جب بھی کوئی نئی دوا بناتے ہیں تو اس کا کسی انسان پہ پہلا تجربہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ انہیں اس کام کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ امریکہ میں انہیں FDA سے اجازت لینا پڑتی ہے، جو کہ ایک لمبا اور صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے۔ چنانچہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے پیسے سے ٹرانسجینک ریسرچ کے ماہرین جو کام کر رہے ہیں، اس کے پہلے حصہ میں وہ انسانی ڈی این اے اور کسی جانور کی ڈی این اے کے ملاب سے ایسا جانور پیدا کر سکتے ہیں جس میں مخصوص انسانی کوالٹیز ہوتی ہیں۔ وہ مخصوص انسانی کوالٹیز اس لیے پیدا کی جاتی ہیں کہ ان اجزاء یا اعضاء کو جو انسانی ہیں نئی ادویات کے ٹیسٹنگ کے لیے جانوروں پر آزمایا جا سکے، اور اس طرح انسانی جان کو ٹیسٹنگ کے مدار سے بلا خوف و خطر بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کی بہت زیادہ دلچسپی سٹیم سیل لائنز پیدا کرنے میں ہے۔ ٹرانس ہیومنزم کیا ہے؟ یہ ایک عالمگیر کلچرل تحریک ہے جس کا نصب العین ٹرانس ہیومنز پیدا کرنا ہے۔ یہ بنیادی طور پر دنیا کی توجہ اس آئیڈیا کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں کہ سائنس کی مختلف فیلڈز کے ملاب سے ہم جلد زیادہ سے زیادہ 20 سالوں میں اس قابل ہوں گے کہ لفظ انسان کی بنیادی تعریف اور تصور کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر سکیں۔ اب محاورتاً نہیں بلکہ حقیقتاً ہم اب انسانی ڈی این اے کی لینگویج کو دوبارہ لکھ سکنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ ہم محض اپنا جینیٹک میک اپ تبدیل کر کے اپنے آپ کو ایک زیادہ ارتقاء یافتہ نوع میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ ہم ہیومنز یعنی ہیومینٹیز کا ورژن 2.0 تخلیق کرنے پر قادر ہو چکے ہیں۔ اس تحریک کو عام طلباء یا اساتذہ میں H+ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا معنی ہے ہیومنز پلس ٹرانس ہیومنز۔ اصل میں ایسے انسان ہوں گے جنہیں ہم ٹرانزیشنز کہہ سکتے ہیں، یا اس سے بھی بہتر نام ہوگا پوسٹ ہیومنز۔ اور جب ٹرانس ہیومنز سے زمین بھر جائے گی تو پھر ہم جو اس وقت یعنی ہماری موجودہ نسل انسانی ساخت اور حیت مزید انسانی ساخت اور حیت کہلانے کی اہل نہیں رہے گی، یہ انسانی سطح سے کم تر سطح کہلائے گی۔ ہر وہ انسان جو نارمل ہوگا وہ ٹرانس ہیومنز کے مقابلے میں بالکل ایسے ہوگا جیسے آج ہمارے مقابلے میں بنمانس یا چمپینزیز ہیں۔ ان کے استدلال کی بنیاد یہ ہے کہ قدرت نے ہر نوع کے جانداروں کو الگ الگ خصوصیات سے نوازا ہے۔ مثلاً عقاب، شاہین، شکرا اور اس کلاس کے تمام پرندے بہت زیادہ تیز نظر کے مالک ہوتے ہیں۔
وہ میلوں دور تک یوں صاف دیکھ سکتے ہیں جیسے ہم اعلیٰ کوالٹی کی دوربین کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ اس طرح کتے کو فطرت کی طرف سے طاقتور قوت شامہ عطا کی گئی ہے۔ کتا 40,000 ہرٹز کی آواز سن لیتا ہے۔ ڈولفن غالباً 80,000 ہرٹز کی آواز سن لیتی ہے۔ بلی اور چیتے کے پٹھے مسلز حیران کن حد تک لچکدار ہیں۔ بلی اونچی سے اونچی چھت سے چھلانگ لگانے کے بعد آرام سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیر میں نسبتاً بے خوفی سب جانوروں سے زیادہ پائی گئی ہے۔ اسی وجہ سے شیر دل انسان سے مراد بہت بہادر انسان لی جاتی ہے۔ اونٹ میں قوت برداشت اور استقامت وافر مقدار میں موجود ہے۔ غرض ہر جاندار کسی نہ کسی خصوصی انعام سے نوازا گیا ہے۔ چھوٹے چھوٹے جانداروں یعنی جرثوموں سے لے کے بڑے بڑے جانداروں جیسے ہاتھی تک سب کے جینز ہمارے لیے بڑے قیمتی ہیں۔ ان تمام جینز کو انسانی جینز کے ساتھ ملا کر ایسے انسان پیدا کیے جا سکتے ہیں جو عقاب جیسی تیز نظر، کتے جیسی تیز قوت شامہ، شیر جیسے دل، چیتے جیسی چستی، بلی جیسی لچک، ہاتھی جیسی حساسیت یا کسی بھی جانور کی خصوصی صلاحیت کا اکیلا اور یکتا حاصل ہوگا۔ ناظرین، آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر نک بوسٹروم نے اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں لکھا ہے کہ دیگر مخلوقات اس کائنات کے بعض ایسے رازوں سے واقف ہیں جن سے ہم انسان اپنے محدود حواس کی وجہ سے واقف نہیں۔ مثال کے طور پہ بعض جانور زلزلے سے پہلے جان لیتے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ بعض جانور طوفان کا اندازہ پہلے سے لگا لیتے ہیں۔ اسی طرح جانوروں کو کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ کتا بلا وجہ بھونکنے لگ جاتا ہے یا ڈر جاتے ہیں اور بلا وجہ چارپائی کے نیچے چھپ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً ان کے لیے ویژن ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے وہ بعض ایسی چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو ہم انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ جنگلی جانوروں میں رات کو دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ہم انسان بغیر روشنی کے رات کو نہیں دیکھ سکتے۔ فرانسس ہیومینٹس تحریک کا کہنا ہے کہ ٹرانس ہیومنز ایسے انسان ہوں گے جن کو ان تمام صلاحیتوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور اس پروسیس میں یہ ضروری نہیں کہ ہر ایسا انسان شروع میں بچہ ہو۔ ایک ٹرانس ہیومن بننے کے لیے بعض تبدیلیاں ایسی بھی ہیں جو آپ اس وقت موجود انسانوں کو بعض ٹرانسجینک ادویات یا خوراکیں کھلانے سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں۔ ٹرانس ہیومنس اس بات کے حق میں ہیں کہ انسان کے حواس کو عقابوں، کتوں اور دیگر جانوروں کے حواس سے بہتر ہونا چاہیے۔ انسان کا حق ہے کہ وہ قدرت کے چھپے ہوئے رازوں کو جانے اور بہتر سے بہتر زندگی گزارے۔ چنانچہ یہ صرف ٹرانس ہیومنزم ہی ہے جو انسانوں کو ایسا بلند مرتبہ بلا تردد دلا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ فرمائیں جو میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یہ انسانوں پہ ہونے والے تجربات، جو سائنس کے پاس تو ہر بات کا جواز موجود ہے۔ جب ایٹم بم بنایا گیا تھا تو ان کے پاس جواز تھا آپ کے جی یہ اگر وہ جاپان پہ ایٹم بم نہ پھینکتے تو جنگ سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہی نہ ہوتی۔ لیکن اصل میں تو انہوں نے اپنا انتقام لینے کے لیے جو جاپانیوں نے ان کا وہ پورا نیوی کو ایسی تیسی کر کے رکھ دی تھی، یہ کام کیا تھا۔ اب اس طرح کے تجربات کیا انسانیت کا وجود اس کرۂ ارض پہ باقی رہنے دیں گے؟ یہ ہے اہم ترین سوال جس کا جواب ہمیں صرف اسلام کی عظیم تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسن جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے، اور اس کی تحقیق مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو انسانیت کی بہترین شکل سامنے لانے کے لیے خصوصاً ان احادیث سے تک دنیا کو رسائی دینی چاہیے جو ہم نے کالے علم کی طرح اپنی کتابوں میں چھپا رکھی ہیں۔ ہم بس ایک دوسرے کے خلاف وہ لے آتے ہیں آیتیں اور حدیثیں، ایک دوسرے کو جھوٹا سچا کرنے کی دوڑ میں لگے ہیں۔ کاش ہم اس حقیقی فرض کو پہچانیں جو اللہ نے بطور مسلمان
ہمیں خلیفۃ الارض بنا کر ہمیں دیا تھا، وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سائنس اور طبیعیات سے متعلق جو ریسرچ ہیں ان کو اپنے چینل پکار میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں، تاکہ آپ کو کچھ جاننے سیکھنے کا موقع بھی ملے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔